کتنے لوگوں کو اب تک روزگار دے چکے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں 2 سال ہو گئے ہیں ڈگریاں لے کے ہاتھ میں پھر ہیں, نوکری نہیں مل رہی. تو آصف ڈاکٹر صاحب 1 ویل سے 4 ویلز تک سفر وہ کس طرح سے آپ نے طے کیا؟ تو لوگوں نے پھر جب کرٹیسائز کرنا تو میرے ملک کے باشعور اور اعلیٰ ظرف لوگوں نے سب سے آخری حربہ استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے ماں کی گالی. وہ ایک پنجابی کا شعر ہے, 4 ہی طریقے ہیں, نہ بندہ کرے کام سدا, شوق نال پیار نال, لالچ یا ڈنڈے نال. سب فراڈ ہے, سب سکیم ہے, لعنت بھیجیں حرام کی کمائی پہ. میں نے اپنی ایک تصویر لگا کر بھی پیسے کمائے, یعنی ہم تصویر بھی لگاتے ہیں نا, ہمیں اس کے بھی پیسے لکھتے ہیں. اب میں ایک بچے کو ملا ہوں کاڑا میں, وہ کہنا میں 7 لاکھ روپیہ کریانے کی دکان بیچتی ہوں. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ نیوز. مجھے کہتے ہیں عثمان رزاق. ناظرین, آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بلکہ وہ شخصیت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ ترقی کی راہ پر گامزن تھا, ترقی کی مسافت طے کر رہا تھا, جب وہ اپنے گولز کی طرف جا رہا تھا تو ہر شخص ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا تجھ سے نہ ہو پائے گا. لیکن آج جب وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں تو ہر کوئی ان سے پوچھتا ہے کیسے کیا, بتائے گا. تو آصف جٹ صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے, اتنا خوبصورت تعارف کروایا اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. لیکن یہ سب باتیں میں ڈیزرو نہیں کرتا سر, تو آپ بھی جو ہے مکھن تھوڑا لگایا کریں, یہ زیادہ مکھن ہے. تو آپ نے 2 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ میری ٹیم کا حصہ بنے, اگر آپ میں کمیونیکیشن سکلز ہیں, آپ میں مارکیٹنگ سکلز ہیں تو میں آپ کو روزگار دیتا ہوں. کتنے لوگوں کو اب تک روزگار دے چکے ہیں؟ ہاں جی, بڑا اچھا سوال ہے جی. اللہ کا بڑا ہی خاص کرم ہوا. جب میں نے یہ شروع کیا تو میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ میرا ایک اسٹوڈنٹ عادل جٹ, جو آج ماشاءاللہ خود ایک بہت نامی گرامی کانٹینٹ کریٹر ہے. یہ 2 لوگوں نے آج اس وقت سفر شروع کیا تھا. آج کم و بیش 50 سے 70 کے قریب لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جن کا روزگار ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ 50 سے 70 گھر ہے کیا بات, جن کا روزگار جڑ گیا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا, ہم تو قطعاً اس قابل نہ تھے. تو آصف ڈاکٹر صاحب 1 ویل سے 4 ویلز تک سفر وہ کس طرح سے آپ نے طے کیا, وہ تھوڑا بتا دیں. یعنی آپ 1 ویلنگ کرتے تھے, ایک جو ینگسٹ بوائے تھا اسموکنگ کرنے والا, ویلنگ کرنے والا, اور آج ایک اتنی نکھری ہوئی شخصیت کیسے ابھری, یہ کیسے سفر طے کیا؟ بس یہ آپ کی آنکھوں کا کمال ہے جسے یہ نکھری بھی لگتی ہے. ہم تو کہ ابھی 1 ویلنگ بہت ہی خوبصورت فیز تھا. 4 ویلز پہ وہ مزہ نہیں ہے جو 1 پہ تھا. اچھا, 4 ویلز پہ وہ اطمینان نہیں ہے جب میں 1 پہ تھا. 4 ویلز میں اتنا جوش نہیں ہے. 4 ویلز والی جو میں گاڑی چلاتا ہوں 1800 اس کی ہارس پاور ہے. اچھا, یا 1800 سی سی ہے, کیا کہتے ہیں. اور جب میں وہ کرتا تھا 1 ویلنگ 70 سی سی میں موٹر سائیکل ہوتا تھا, لیکن اس وقت اس کے اندر زور نہیں تھا, میرے اندر تھا. آج گاڑی میں زور ہے تو میرے اندر کوئی نہیں. یہ وقت کا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی کہاوت ہے, کدے پا کدے سیر ہوندا, ٹائم دی گل پھرنی دا پھیر ہوندا. کیا بات. تو یہ پھیر پھرا ہے, بس ٹھیک ہے, اچھا ہے. لیکن وقت جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو اپنا گزرا ہوئی وقت اچھا لگتا ہے. آنے والا وہ اچھا سوچتا ہے اور جو حال ہوتا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جو بھی تھا بھرپور تھا, کھل کے جیے ہیں, رج کے جیے ہیں, مزہ لیا الحمدللہ. کیا بات ہے جی. اچھا آصف ڈاکٹر صاحب, شروع میں آپ والدہ کے ساتھ بھی ولاگنگ کرتے تھے اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ پسند بھی کرتے تھے, جن کے پیرنٹس حیات نہیں تھے وہ بھی ریلیٹ کرتے تھے اور بڑا مس کرتے تھے. تو اب وہ کانٹینٹ آنا بند ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ یار یہ قوم جو ہے نا تیار نہیں ہے کہ اس کو کوئی اچھی چیز دی جائے اس طرح کی جو مجھے اچھی لگتی ہے. کچھ لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں. میں نے اپنی ایک تصویر لگا کر بھی پیسے کمائے, یعنی ہم تصویر بھی لگاتے ہیں نا, ہمیں اس کے بھی پیسے لکھتے ہیں. میں اگر لکھ دوں نا السلام علیکم دوستو کیا حال ہے, اس کے بھی ہمیں پیسے ملتے ہیں. والدہ کے ساتھ کانٹینٹ, وہ واحد کانٹینٹ ہے میرے پیج کے اوپر جس سے میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا. وہ کانٹینٹ صرف اور صرف تربیت کے لیے تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا ماں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے, شرارتیں کیسے کی جاتی ہیں, ریسٹور کریں اپنے ریلیشنز کو. اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک 17 سال کے بچے نے اپنی ماں کے منہ پہ مکہ مار دیا تھا. میں وہاں سے میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں ماں کے ساتھ رشتہ کیسے ہوتا ہے. میں یہ چیزیں کر رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے, وہ تو کانٹینٹ پسند کرتے ہی تھے, لیکن کیونکہ ہم ورسٹائل ہے ہمارا کام, کبھی ہم سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں, کبھی ہم چاہت فتح علی خان کو انٹرویو کر رہے ہیں, تو کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کو انٹرویو کر رہے ہیں. ہماری تو زندگی ایسی ہے. تو لوگوں نے پھر جب کرٹیسائز کرنا تو میرے ملک کے باشعور اور اعلیٰ ظرف لوگوں نے سب سے آخری حربہ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ماں کی گالی. تو پھر میں نے سوچا مجھے اپنی ماں کو گالیاں پڑھوانے کا کوئی شوق نہیں ہے بھائی.
آج تک بے شمار شخصیات سے آپ ملے، جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ چاہت فتح علی خان کا بھی انٹرویو کیا، اور دوسری طرف آپ ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب سے بھی مل کر آئے. الحمدللہ. بے شمار شخصیات سے آپ ملے ہیں، کس شخصیت سے مل کر سب سے زیادہ آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ اس وقت تو آپ سے مل کے خوشی ہو رہی ہے، آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. شروع میں آپ نے مجھے منع کیا مکھن لگانے کے لیے، اور ابھی آپ خود اس زمرے میں آ گئے ہیں. آپ پہ آلریڈی لگا ہوا ہے، آپ لشک رہے ہیں. اگر آپ ایک شخصیت کا مجھ سے پوچھیں گے جس نے مجھے بہت انسپائر کیا، جن کے میں نے انٹرویوز کیے، تو وہ بابا جی عرفان الحق. اچھا مجھے یہ بتائیں، آصف جٹ صاحب جو اس ٹائم ایک برانڈ ہے، وہ کسی کی برانڈ پروموشن کرنے کے لیے کتنے چارج کرتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، کم سے کم اور زیادہ سے جی. زیادہ سے زیادہ تو کسی سے 10 لاکھ روپیہ بھی لے لیں. اچھا. اور اگر کم سے کم لیں تو ہو سکتا ہے کسی کو فری کر دے. ذریعہ معاش سے بات آئی کہ آصف جٹ کے نام سے ایک چینل، آصف جٹ پاڈ کاسٹ، آصف جٹ 2.0، پی فار پاکستان، کتنے چینلز ہیں اس ٹائم؟ ابھی بھی آپ نے کم بتائے ہیں، زیادہ ہے. یہ آپ کو بھی ہدایت ہے یہی، اور تمام کانٹینٹ کریٹرز کو، ڈو ناٹ ریلائی آن ون چینل. کیوں؟ ہم پاکستانی ہیں، انگریزوں کو ہم اچھے ویسے ہی نہیں لگتے. غلطیاں انگریزی ہمیں آتی نہیں ہیں، کوئی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یعنی مجھے آج پتہ چلا، اس فیس بک کی پالیسی کا میں ریویل کرتا ہوں، میں ایک پیج کا نام چینج کرنے والا تھا، تو میں نے اس کا نام چینج کر کے اپنے پہ میں کہا آصف جٹ آفیشیل لکھ دیتا ہوں. مجھے آج پتہ چلا کہ آفیشیل لفظ اب آپ فیس بک پہ استعمال ہی نہیں کر سکتے چینلز کے لیے. تو ہمیں نہیں پتا، تو ہم غلطیاں کرتے ہیں، چینل کی کمائی رک جائے گی، چینل بند ہو جائے گا. تو اب کیا کریں گے؟ اب گھر والوں کو تو یہ نہیں بتا سکتے کہ جناب، یا پیٹ کو تو نہیں سمجھا سکتے. اس کے لیے آپ کو ملٹیپل آپ کے انکم سورس ہونے چاہیے. تو ہم اسی کام میں اچھے ہیں، ہم نے اسی کام میں ملٹیپل انکم سورسز بنائے ہیں اور ان پہ کام کرتے ہیں تاکہ یار کم از کم روٹی جو ہے نا وہ چلتی رہے. منتھلی انکم کتنی ہے آپ سے میں ایک کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہوں نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف جٹ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ آصف جٹ 40-50 لاکھ تو مہینے کا کماتے ہیں. ہاں، تو یہاں پہ آپ بہت ہی کم اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا، اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ اور رجحان ہے کہ جس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں فیس بک پہ اتنے زیادہ فالوورز لینے کے بعد، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ پہ فالوورز لینے کے بعد بھی جتنے پیسے انہوں نے بتائے ہیں اس سے آدھے بھی نہیں کماتا. اور اس سے جو آدھے ہیں اس کے آدھے ہو سکتا ہے کہ میں کسی مہینے میں کما لیتا ہوں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا گلیمرائز کرتے ہیں اس فیلڈ کو، یہ اتنی ہے نہیں. سو اس فیلڈ کے اندر پیسہ ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آپ اس کو گلیمرائز کر رہے ہیں. آپ جس کام میں ہیں، جو آپ کو ہنر آتا ہے وہی کریں. مجھے دیکھ کے اس میں چھلانگ نہ لگائیں. آصف ڈاکٹر صاحب، ہماری یوتھ ایسی ہے جنہیں لایا گلی میں ادھر نہ چلی. مطلب دوست احباب آپس میں لنکس شیئر کر رہے ہیں، یا پھر یہ گیم ڈاؤن لوڈ کرو، اس کو کھیلو. کیا ان سب پلیٹ فارم سے کمایا جا رہا ہے یہ لنکس پہ کلک کرنے سے یا آن لائن گیمز کھیلنے سے؟ سب فراڈ ہے، سب اسکیم ہے. لعنت بھیجیں حرام کی کمائی پہ. کیوں اپنے بچوں کو، اب میں ایک بچے کو ملا ہوں اکھاڑا میں، وہ کہنا میں 7 لاکھ روپیہ کریانے دی دکان بیچتی میں. اچھا. گیم کھیل کے. تو ایسے آپ خود مجھے بتائیں، گیمز کھیل کے اگر پیسے ملتے ہوں تو پوری دنیا ویلی نہ بہ جائے. بالکل ایسے. مزدور کو مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف آپ کے دماغ کا دھوکہ ہے. شروع میں آپ کو کوئی وڈرال دے بھی دیتے ہیں، آپ نے 2000 ڈالا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو 2500 واپس دے دیں. تو اب آپ امی کے کنگن بیچ کے بھی لاکھ روپیہ ڈالیں گے نا کہ میں اس کو 1.5 لاکھ بناؤں، 1.25 لاکھ بناؤں، 2 لاکھ بناؤں. وہ لاکھن. مشہور ہونے سے پہلے اور اب کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ پہلے میں فیملی کو میسر تھا. اچھا. اب خود کو بھی میسر نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج کل 2 گروپ ڈیوائڈ ہوئے ہیں. ایک سکلز کو پروموٹ کر رہا ہے، ایک اسٹڈی کو پروموٹ کر رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے ڈگری نہیں لینی، کوئی ہنر سیکھو. دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ ڈگری لو، وہ بہت ضروری ہے. آپ کس گروپ کے ساتھ ہیں؟ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. ڈگری کی اپنی ویلیو ہے، اسکل کی اپنی ویلیو، لیکن ایویلویٹ کرنا، دونوں میں سے فرق کرنا تو بہت ہی آسان ہے. آپ سے میں سمپل سا سوال پوچھتا ہوں. ماسٹر کا ڈگری ہولڈر ہے، کسی نے 18 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی، کسی نے 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں 2 سال ہو گئے ہیں ڈگریاں لے کے ہاتھ میں پھر ہیں، نوکری نہیں مل رہی. 3 مہینے کا کورس کیا ہے، اسکل حاصل کیا ہے، $300 کماتا ہے، $600 کماتا ہے، $1000 کماتا ہے. تو پھر ویلیو بھائی دنیا اسکل پہ ہے. آپ اسکل کا مقابلہ تو آج کے دور میں تعلیم سے کر ہی نہیں سکتے. یوتھ کے لیے آخر پہ کوئی پیغام؟ نوجوان نسل بھی آپ کو بڑا فالو کرتی ہے جیسے کہ میں بھی، تو سب کو کوئی ایک پیغام؟ فالو تو مجھے لگتا ہے پاکستانی کسی کو بھی نہیں کرتے، سمجھ تک گئی ہو سو. تو فالو والا تو کوئی چکر نہیں ہے. ہاں، مشورہ بھی یہ کوئی نہیں لیتے ہوں تو باپ کی سن لیں جس نے ساری زندگی محنت کر کے ان کو پالا ہے. یہ سنتے بھی کسی کی نہیں ہے. وہ ایک پنجابی کا شعر ہے، 4 ہی طریقے ہیں نہ بندہ کرے کام سدا، شوق نال، پیار نال، لالچ یا ڈنڈے نال. یہ 4 طریقے ہیں جس سے بندہ کام کرتا ہے.
تو میرا آپ کو بس ایک سمپل سا مشورہ ہے, شوق سے اور پیار سے کام کر لو, ورنہ پھر لالچ آپ کے اندر گھس جائے گی یا پھر ڈنڈا آپ کو مجبور کر دے گا کام کرنے پہ. کیونکہ اگر آپ نے کام نہیں کرنا نا تو اس دنیا میں تو آپ کا سروائیول کوئی نہیں ہے. آپ پھر یہی ہے کہ قبر میں لیٹ جائیں تو شاید آپ کا کام ختم ہو جائے. دنیا میں تو کام کرنا پڑے گا. چلنا کھڑا ہو جاتا ہے نا جو پانی, اس میں سے اسمیل آتی ہے. اچھا, اب آخر پہ آتے ہیں, فین مومنٹ, کوئی یادگار لمحہ فینس کا. میری زندگی کے تمام یادگار لمحات جو فینس کے ساتھ ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں. ویسے تو دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں اس مالک کائنات کی دی ہوئی ادنا سی شرح, ویسے جانا جائے, کوئی جانا جائے, یہ حق صرف اللہ کو ہے. ہاں جی, ماشاء اللہ جی, خوبصورت. یہ تھے جی آصف جٹ صاحب, جن سے ہم نے بے شمار جو ہے سوالات کیے اور ایک مزیدار سی گفتگو کی. وہ سوالات جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آصف جٹ سے ہمیشہ, وہ ہم نے آج پوچھے. اور مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آصف جٹ صاحب کی ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے ہو ایم آئی, وہ لازمی دیکھیے گا. اس میں آصف جٹ صاحب کی جو ہے پوری اسٹرگلنگ فیز جو ہے انہوں نے بتایا ہے, وہ آپ لازمی دیکھیے گا. ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے. مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے بریکنگ پوائنٹ نیوز کو فالو کر لیجیے. مجھے کہتے ہیں عثمان رزاق, اللہ نگہبان.